بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں 22واں پارہ مکمل ہوا، اللہ رب العزت قبول فرماوے۔ گزشتہ سورہ لقمان تک کی تفسیر ہوئی تھی، اب سورہ الف لام میم سجدہ، یہ عام طور پر جمعہ کے دن صبح کی نماز میں پڑھنا مسنون ہے۔ الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے نماز میں۔ الف لام میم سجدہ میں دراصل اللہ رب العزت نے اپنی تعریف ہی بیان فرمائی ہے، اپنی قدرت، اپنی کبریائی۔ فرماتے ہیں اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کے درمیان کے نظام کو چلایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 دن میں آسمانوں کا نظام اللہ رب العزت نے بنا دیا، 2 دن میں زمینوں کا نظام بنا دیا، اور 2 دن میں زمین اور آسمان کے درمیان کے جتنے بھی نظامات ہیں، تو کل ملا کر 6 دنوں میں اللہ رب العزت نے پورے عالم کا نظام بنا دیا، عالم ارض اور عالم سماوات اور عالم بینہما، جو ان دونوں کے درمیان کا عالم ہے، وہ سب اللہ رب العزت نے مکمل 6 دنوں کے اندر انتظام فرما دیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو 6 دن کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، سمجھانے کے طور پر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ رب العزت نے اپنا عرش قائم کیا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ رب العزت کے علاوہ آپ کوئی کارساز، مددگار اور رہنما نہیں پاؤ گے۔ افلا تتذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ پھر اللہ رب العزت نے واپس اپنی تعریف بیان فرمائی، یدبر الامر من السماء الى الارض۔ یہ تعریف بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی حالت بیان فرمائی کہ ایمان والے تو ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے تو وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے اس آیت پر سجدہ واجب ہے۔ قرآن پاک میں جتنی بھی جگہ سجدے ہیں، تو ٹوٹل 14 آیتیں ہیں سجدے کی، تو ان سجدوں کی آیت کا جو مضمون ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، وہ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر یا تو کافروں کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے کہ کافر وہ ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، لیکن ایمان والے تو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، پھر وہ سجدہ واجب کر دیا کہ ایمان والے ہو تو سجدہ کرو۔ یا ایسا مضمون ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو، جیسے اس صورت کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے، ایمان رکھتے، اذا ذکروا بها، جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہوتا ہے، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں سبحوا بحمد ربہم، کہ ہمارے پروردگار کی پاکیزگی بہت بلند و بالا ہے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس لیے سجدہ یہاں پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب یہ میں نے آیت پڑھ دی ہے تو اب اس کو سجدہ کر لئیو، آپ لوگ بھی سمجھانے کے لیے پڑھی ہیں، اب یہ سجدہ واجب ہو گیا، پڑھنے والے پر بھی واجب ہو گیا اور سننے والے پر بھی کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا، تو ایک ایک سجدہ کر لینا۔ پھر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی خاص صفت بیان فرمائی کہ صحابہ کرام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے لیٹے کھڑے ہر حال میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتے، اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ صحابہ کرام کی صفت ہے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں کی صفت ہے۔ بہرحال یہ الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ رب العزت نے زیادہ اپنی قدرت کا مظاہرہ بیان فرمایا، اور پھر اخیر میں ایک آیت نازل فرما دی کہ یہ لوگ جو کافر ہیں، یہ آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں یا آپ کو ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں، فأعرض عنہم، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، وانتظر انہم منتظرون، اور انتظار کرتے رہو کہ اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلہ آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے بہت ستایا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی جی، آپ یہ ان کے اعمال کی طرف توجہ مت دو، اللہ رب العزت کی جانب سے عنقریب فیصلہ آنے والا ہے، فأعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کیجئے، وانتظر، اور انتظار کیجئے، انہم منتظرون، کہ عنقریب ان کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے حالات آنے والے ہیں۔ بہرحال یہ سورہ الف لام میم سجدہ پوری ہوئی۔ ایک سورہ حامیم سجدہ بھی ہے، سورہ حامیم سجدہ بھی ہے، وہ آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد سورۃ الاحزاب ہے۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے لشکر،
احزاب حزب مطلب لشکر، احزاب حزب ایک وچن ہے، احزاب بہو وچن ہے، حزب ایک لشکر، احزاب بہت سارے لشکر۔ اصل میں اس صورت میں اللہ رب العزت نے غزوہ خندق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ غزوہ خندق جو سن 5 ہجری کے اندر پیش آیا، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور یہ گویا کہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے، کیونکہ غزوہ خندق جو ہے وہ مدینہ کے اندر پیش آیا ہے۔ کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، 3 ہجری کے اندر ہوا، تو یہ سب غزوات کے سلسلے میں وہ ان کی تیاریاں، اب یہ جو تھی یہ تو پہلے صرف کفار مکہ کے ساتھ تھی، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، لیکن غزوہ احزاب کے اندر تو یہودی، کافر اور مشرک جتنے بھی لوگ تھے، منافق، سب اکٹھا ہو گئے تھے، اور سب اکٹھا ہو کر تقریباً 10 سے 15 ہزار کا لشکر تیار کیا تھا، اور ابو سفیان وغیرہ نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے قسمیں کھلوائی تھی۔ یہ بھی ایک موقع ہے کہ جس میں کعبۃ اللہ کے اندر باری باری ترتیب وار قبیلے والوں کو بلا کر کہ تم قسم کھاؤ کہ آج مدینے کو اور مدینے والوں کی ہستیوں کو کیا کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ قسمیں کھا کر تقریباً 12 سے 15 ہزار کا لشکر تیار ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا کہ بھئی کفار مکہ اور یہودی اور ان کا ساتھ دینے والے وہ مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ مختلف رائے آئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ یا رسول اللہ، ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم شہر کے باہر جب دشمن کا آنے کا خطرہ ہوتا تھا تو ہم خندق کھود لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ شہر کے اندر داخل نہیں ہو پاتا تھا۔ خندق کا مطلب ہوتا ہے اتنا بڑا کھڈا کہ وہ ادھر سے اس طرف پار نہ کر سکے، جس میں برج کی ضرورت پڑے، پل کی ضرورت پڑے، یا اندر کود کر پھر چڑھنے کی ضرورت پڑے، تو بولے اس طریقے سے ہم خندق بنا دیا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق خندق کھودی گئی اور کافی چوڑی خندق بنائی گئی۔ اس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھاوڑا اٹھایا اور پتھروں کو توڑا۔ بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے غزوہ خندق کی، اور عجیب و غریب داستان ہے غزوہ خندق کی۔ اس دوران جو منافقین تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تو وہی کہ اذ جاء یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو، وہ وقت قابل غور ہے جبکہ اذ جاءتکم جنود، کہ ایک لشکر تم پر آ پڑا تھا، یعنی کفار مکہ کا، اس وقت اللہ رب العزت کی مدد آئی تھی۔ لیکن اس دوران جو منافقین تھے، اذ یقول المنافقون، جن کے دلوں میں بیماری تھی کفر کی، نفاق کی، اور جو منافق تھے تو وہ کہنے لگے کہ یار ہم تو چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، یہ اتنا بڑا لشکر ہے، ہم تو گھیرے میں آ گئے۔ تو اب وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بہانے بنانے لگے، کہنے لگے اذ قالت طائفۃ منہم یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا ویستأذن فریق، ایک تو خود بھی بزدل بنے، اور جو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں خندق کی گہرائی کے اندر لگے ہوئے تھے، ان سے بھی کہنے لگے کہ مدینے والو لا مقام لکم فارجعوا، آج تو کوئی جگہ نہیں ہے، جیسے اپنے بول وچن کہتے ہیں نا کہ بھئی آج تو کوئی جگہ نہیں، آج تو معاملہ کیا ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو لا مقام لکم فارجعوا، کہ آج تو بالکل نیست و نابود کر دیے جاؤ گے، لوٹ جاؤ، ورنہ جو لشکر آیا وہ تمہیں کیا کر دے گا، ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ اور منافقوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے لگی، کہنے لگی کہ یقولون ان بیوتنا عورہ، کیونکہ خندق جو ہے وہ مدینے سے باہر کھودی گئی تھی، اور شہر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، سب کے گھر شہر کے اندر تھے نا، تو جو منافقین تھے وہ بھی ساتھ میں ہی رہتے تھے۔ اب وہ کہنے لگے ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ، کہ بھئی ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، ہم کو ہمارے گھروں کی حفاظت کے لیے جانا دیجیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وما ہی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دشمن آئے گا تو سامنے سے آئے گا نا، کہیں پیچھے سے تھوڑی گھس جائے گا ڈائریکٹ تمہارے گھر کے اندر۔ اب وہ کہتے ہیں نا منافقت جب آدمی کی ظاہر ہونے لگتی ہے تو وہ ایسے ایسے بہانے بناتا ہے کہ اس بہانے کا نہ سر ہوتا ہے، نہ ہاتھ ہوتا ہے، نہ پیر ہوتا ہے۔ تو بنا ہاتھ پیر والی بات کی منافقوں نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو یہاں ارشاد فرمایا کہ یستأذن فریق منہم النبی یقولون ان بیوتنا عورہ، کہ نبی جی آپ ہم کو اجازت دے دیجئے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ ہے ہی نہیں، وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، وہ تو بھاگنا چاہتے ہیں، بھگوڑے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان یریدون الا فرارا، بھاگنا چاہتے ہیں۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر
فتنہ یا یہ لشکر والے جو ہے جو دشمن ہے وہ اگر سوراخ کر کے ان کے گھروں میں گھس جاوے ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا يسرا، پھر کیسے باہر نکل آئیں گے اور پھر کس طریقے سے مدد طلب کریں گے. یعنی جب ان کے اوپر حالات آوے تو وہ مدد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آوے، اور جب پورے مدینے کے اوپر حالات آ رہے ہیں تو یہ ساتھ چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ رہے ہیں. اور سمجھ میں اللہ نے اس کو خاص طور پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، حالانکہ انہوں نے یہ پہلے یہ عہد کیا تھا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کہ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، یہ پیٹ پھیر کر بھاگے گے نہیں، لیکن یہ تو بھاگ گئے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ سے جو عہد ہوا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور اللہ پاک نے پھر کہا کہ اے نبی جی ان منافقوں سے کہہ دو لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہ یہ تمہارا بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، کیا تم موت سے بھاگ سکتے ہو؟ اوی القتل، یا قتل کیے جانے سے بھاگ سکتے ہو؟ اگر بھاگ بھی گئے وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اگر تمہارے فی الفور مان لو موت نہیں بھی آئی تو اس کے بعد زندہ بھی رہو گے تو کتنا زندہ رہو گے؟ کبھی نہ کبھی تمہیں موت آنی ہی ہے نا. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی جی ان سے یہ بھی کہہ دو مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، کہ جب اللہ رب العزت ہی خود تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو کون تم کو اللہ رب العزت سے بچا سکتا ہے؟ او اراد بکم رحمہ، یا اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لیا تو کون ان سے رحمت کو دور کر سکتا ہے؟ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. بہرحال اللہ رب العزت نے یہ غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اس کو، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس غزوے کا اس کے اندر تذکرہ فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ احزاب ہے. اس میں بہت سارے سبق ہیں ایمان والوں کے لیے. ایک تو ثابت قدمی بھی ہے، دوسرا سب کو لے کر چلنا، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ چلنا. جو اختلاف والی بات کرے تو ان سے براہ ظاہر کر دینا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے راستے ہمارے جیسے منافقوں نے اختلاف کیا اور بھاگنے لگے تو ان سے کہہ دیا گیا جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ رب العزت بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس غزوے میں فتح نصیب فرمائی. اللہ پاک وہی ارشاد فرما رہا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ وہ جو لشکر تمہارے اوپر سے پیچھے سے، یعنی تینوں طرف سے مدینے کو گھیرے میں لے لیا تھا کفار مکہ نے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، لشکر کی جو پیمائش تھی اس کو دیکھ کر آنکھیں جو ہے نا وہ ایسی پھٹی کے پھٹی رہ گئی. اتنا بڑا لشکر، کیونکہ اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا لشکر جمع نہیں کیا تھا نا کفار مکہ نے، اور حق اور باطل کی اتنی بڑی لڑائی اتنے بڑے لشکر کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اذ زاغت الابصار، کہ آنکھیں بالکل پھٹی کے پھٹی رہ گئی کہ اتنا بڑا لشکر، اور اس میں خاص طور پر منافقین. وبلغت القلوب الحناجر، اور گویا کہ کلیجہ منہ کو آ گیا. کلیجہ اپنے کہاوت میں کہتے ہیں نا کلیجہ منہ کو آ گیا. وتظنون باللہ الظنونا، اور یہ گمان کرنے لگے کہ ہائے اللہ کیا ہوگا اب. اپنے کہتے ہیں نا اپنی زبان میں ہائے اللہ کیا ہوگا اب، تو عربی میں کہتے ہیں وتظنون باللہ الظنونا، کہ کیا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اس وقت ہم نے ایک ایسی آندھی، ایسی ہوا بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. یعنی اللہ رب العزت نے غیبی امداد نازل فرمائی تھی کہ ایک رات ایسی آندھی چلی کہ کفار مکہ جو خیمے لگا کر پڑے ہوئے تھے کئی دنوں سے، ان کے خیمے بھی اکھڑ گئے اور ان کی ہانڈیاں جو پک رہی تھی وہ ہانڈیاں بھی کیا ہو گئی، ہوا کے اندر اڑ گئی. اور وہ سب کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر واپس روانہ ہو گئے. آئے تھے مدینۃ المنورہ کو برباد کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کو ہی نیست و نابود کر دیا اور نامراد ہو کر وہاں سے کیا ہوئے لوٹ. بہت کوشش کی خندق پار کرنے کی، لیکن خندق کو پار نہیں کر سکے. یہی وہ موقع تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی، تاکہ کمر سیدھی رہ سکے نا. پیٹ پتھر اس لیے باندھا تھا کمر سیدھی رہ سکے. اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی کے ساتھ انہوں نے مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دنوں سے بھوکے ہیں، کچھ کیا جائے. تو پھر انہوں نے ایک بکری کا بچہ کہا کہ یہی ایک بکری کا بچہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور 2-3 لوگوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے. ایک مٹھی جو ہے میں بنا لیتی ہوں، آپ اللہ کے رسول کو بلا لو. صرف اللہ کے رسول کو بلانا، کسی اور کو مت بلانا ورنہ یہ بھی کم پڑ جائے گا. تو یہ وہی واقعہ ہے. وہ شاعر کا ایک شعر ہے نا کہ آدھا کلو جو ایک بکری ذبح کی، ساتھ میں نبی کی ساری فوج کھانے آئی تھی. جابر بن عبداللہ نے تو اللہ کے نبی کو دعوت دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو مدعو کر دیا کہ بھائی آپ لوگ بھی آ جاؤ، کھانا تیار. اب کافی دنوں کے بھوکے تھے، محنت کی تھی، مزدوری کی تھی اور پہاڑ کو توڑا تھا گویا کہ.
اب وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یار یہ تو اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، تو وہ گھبرا گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانا کہاں رکھا ہوا ہے؟ کہا کہ یہ ہے. تو ہوئے جابر حیران، کیا آقا نے فرمان کھانا ختم نہ ہوگا کھلایا جا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ ہانڈی کے اوپر بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈی کے اوپر ایک ڈھانک دیا اس کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلانے لگے. ایک جماعت آئی، دوسری جماعت آئی، تیسری جماعت آئی، چوتھی جماعت آئی. 3000 آدمیوں نے اس کے اندر سے کھا لیا. کتنے لوگوں نے؟ 3000 لوگوں نے. وہ ایک بکری کا بچہ اور آدھا کلو جو، ایک مٹھی جو، کہ اس میں سے 3000 لوگوں نے کھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے کہ اب کیا ہوا، کچھ ہے اور کوئی باقی ہے کھانے کے لیے؟ وہ بھی کہنے کہ یا رسول اللہ سب ہو گئے کھانے، بس آپ اور ہم باقی. اللہ کے نے کہا آ جاؤ، پھر کھا لیا، سب کو برابر ہو گیا الحمدللہ. تو یہ اسی غزوے کا وہ معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسے سینکڑوں معجزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہرحال ہمیں اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ. یہ غزوہ احزاب کے اندر بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پیش آئے. یہ ایک معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے. اچھا، پھر سورہ احزاب کے اخیر میں اللہ رب العزت نے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف مت پہنچاؤ. یہ اللہ رب العزت نازل فرما رہا ہے. فبرأہ اللہ مما قالوا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی، بہتان باندھا تھا. اللہ رب العزت نے اس کی برات فرما دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کس سلسلے میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ان کا بڑا مقام ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایک بہت اہم آیت نازل فرمائی کہ جو عام طور پر نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، آپ نے سنا ہو. اب جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوا انہوں نے تو سنا نہیں ہوگا، جن کا نکاح ہو چکا ہے انہوں نے وہ آیت بارہا سنی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے تقوی کا حکم دیا، اللہ کی اطاعت کا حکم دیا، اچھی بات کہنے کا حکم دیا. عام طور پر میاں بیوی کے درمیان بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ زبان کو قابو میں نہیں رکھ پاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا قولوا قولا سدیدا، کہ اچھی بات کہو. بہرحال پھر اس کے بعد ایک اہم آیت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، یہ بہت زیادہ اہم ہے. اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک اور جو دین اسلام ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس دین اسلام کو پہلے زمین اور آسمان اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے، قبول کرنے سے منع کر دیا کہ ہماری طاقت اور ہماری استطاعت نہیں ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان نے اس کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. اب قبول کرنے کے بعد اس کو دین پر عمل کرنا چاہیے تھا نا، لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ایک تو قبول بھی کر رہا ہے اور اب اس کے اوپر عمل بھی نہیں کر رہا ہے، تو وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. کریم آقا رحیمہ کا آج کے ہمارے تراویحوں کو، نمازوں کو، سجدوں کو، رکوع کو قبول فرما، ہماری جانب نظر رحمت فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، پوری دنیا کے اعتبار سے جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے سب کی مدد فرما، سب کی نصرت فرما. اے رب ذوالجلال، آج کی تراویح میں جتنا پڑھا گیا، سنا گیا، پڑھنے میں، سننے میں جو غلطی کوتاہی ہو، اے اللہ رب العزت قبول فرما، معاف فرما. کریم ہے، کرم کا معاملہ فرما، رحیم ہے، رحم کا معاملہ فرما. آج کی تراویح میں جتنا پڑھا گیا اس کا ہمیں جتنا بھی ثواب ملا، سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء علیہم السلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد کو، تمام صحابہ کرام کو، تابعین، تبع تابعین، علماء حقانی، علماء ربانی، غرض پوری امت مسلمہ کو اے رب ذوالجلال اس کا ثواب عطا فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، برحمتک یا ارحم الراحمین.